بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج ہمارے پاس کچھ پولیٹیکل سٹوریز ہیں، لیکن سب سے پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب گئے ہوئے ہیں سری لنکا، 2 دن کا دورہ ہے۔ یہ سری لنکا کے ساتھ پاکستان کے دیرینہ تعلقات ہیں اور انتہائی مخلص دوست سمجھا جاتا ہے۔ ہر مشکل وقت میں پاکستان نے سری لنکا کی مدد کی اور سری لنکا نے پاکستان کی مدد کی، اور اسی تعلق اور دیرینہ تعلق کی بنیاد پہ وزیر اعظم عمران خان دورہ کر رہے ہیں۔ پرتپاک استقبال کیا گیا، معاہدوں پہ دستخط ہونے ہیں، MOU سائن ہونے ہیں، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اب سے کچھ دیر پہلے وزیر اعظم عمران خان نے اور وزیر اعظم سری لنکا نے مشترکہ طور پہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا اور سری لنکا کو باضابطہ طور پہ سی پیک میں شمولیت کی دعوت دے دی گئی ہے، اور اس کے پیچھے چائنا پہلے سے کام کر رہا ہے اور سری لنکا جاپان اور انڈیا کو وہاں سے فارغ کر چکا ہے اپنی بندرگاہوں سے، اور چائنا کے ساتھ ان کے تعلقات بڑھ گئے ہیں۔ اور چائنا نے پہلے یہ تجویز دی تھی، نیپال کو بھی یہ تجویز دی جا چکی ہے کہ سی پیک تک آپ کو ایکسیس دی جائے گی، اور سری لنکا کو بھی دے دی گئی ہے، اور نیپال وایا گلگت بلتستان سی پیک زمینی روٹ اور اس کے بعد گوادر تک اس کو بھی یہ پیشکش کی گئی ہے۔ تو یہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں اور سی پیک امپورٹنٹ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ان حالات میں بھی اہم ترین وزٹ تھا کہ امریکہ کی طرف سے خاص طور پہ یہ پریشر موجود ہے کہ سی پیک کا کام گو سلو کی پالیسی اختیار کی جائے اور امریکی مفادات کا تحفظ کیا جائے، لیکن معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، دیکھتے ہیں کس رخ اختیار کرتے ہیں۔ چوہدری صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سری لنکا اس خطے میں ایک مطلب ہے کہ ہندوستان کے ارد گرد جو ممالک ہیں جن کی اپنی آزادی خود مختاری ہے اور انہوں نے ہمیشہ اپنا موقف انڈیپینڈنٹلی دیا ہے، ان میں شامل ہے، اور پاکستان کے ساتھ ہمیشہ سری لنکا نے بہت اچھے تعلقات کو نبھایا ہے، کتنا بھی ان پر پریشر آیا ہے، اور تامل ناڈو کے ذریعے سری لنکا میں جو بغاوت کرائی جاتی تھی اس کو کچلنے میں بھی پاکستان نے ان کی جس حد تک مدد ہو سکی وہ کی تھی، اور ابھی بھی پاکستان اور سری لنکا ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور سی پیک کا جو ذکر آپ نے کیا، یہ بہت بڑا میسج ہے۔ آپ نے دیکھا کہ آج بنگلہ دیش اس طرح انڈیا کے ساتھ کھڑا نہیں ہے، نیپال اس طرح کھڑا نہیں ہے، اور بھی کئی ملک جو ہیں، اور سری لنکا تو پہلے بھی، اور یہ جو وزیر اعظم ہے راج پکسے، یہ پہلے میرے خیال صدر بھی تھے، تو ان کے بھی بہت خلاف ہے انڈیا۔ بہرحال یہ اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم کا سری لنکا کا دورہ پاکستان اور سری لنکا دونوں کے لحاظ سے اور علاقائی امن و سلامتی کے اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور خاص طور پہ چوہدری صاحب کولمبو میں کھڑے ہو کے اوپنلی سی پیک میں شمولیت کی دعوت دینا اور کہ یہ کہنا کہ سری لنکا بھی سی پیک میں آ کے استفادہ کرے، تو میرا خیال ہے کہ بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج چلا گیا۔ obviously چائنیز وانٹ کے سارے ملک آ جائیں اس میں، جی، اور پاکستان بھی یہی چاہتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور اس میں حرج کیا ہے؟ نہیں حرج بالکل نہیں جی، فائدہ ہے، اور خاص طور پہ جو نیا ایک ریجنل بلاک بننے جا رہا ہے، اور خاص طور پہ آپ افغانستان کے معاملے میں بھی دیکھیں تو افغانستان میں بھی اس وقت امریکہ ہچکچاہٹ کا شکار ہے، معاہدہ سے انحراف کر رہا ہے۔ امریکہ اور نیٹو افواج جو کہ دوحہ میں معاہدہ ہوا تھا افغان طالبان کے ساتھ امریکی حکومت کا، اس سے ہچکچا رہا ہے، پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ اب روس آ گیا ہے میدان میں، اور روس جو ہے ماسکو، وہ ایک اہم رول ادا کر رہا ہے ریجنل پلیئرز کے ساتھ مل کے، جس میں چائنا ہے، پاکستان ہے، ایران ہے اور افغانستان ہے، افغان طالبان ہیں۔ یہ بھی ایک نیا الائنس بننے جا رہا ہے۔ چوہدری صاحب، بالکل بنے گا وہ بھی۔ دوسرا یہ آپ نے دیکھا ہے کہ چائنا نے ہندوستان کو اپنی شرائط پر مجبور کیا، اور اب وہ جو جھیل ہے وہاں پینگونگ جھیل سے ہٹنے کا دونوں معاہدہ چین اور ہندوستان کے ساتھ ہوا ہے، جی، اور اس کے کئی اور ایلیمنٹس میں آپ نے بات کی ہے سی پیک کی، اور پاکستان کو بھی چاہیے اولین ترجیح کے طور پر واہ خان جو ہے، وہ جو ایک 13-14 کلومیٹر کی پٹی ہے،
اس کے ذریعے روس اور باقی روسی ریاستوں کے ساتھ اپنا کوریڈور جو ہے اس کو مکمل کرے، اور اس سے تجارت کو اور سیاست کو اور سفارت کو اور فوجی ہر حوالے سے پاکستان کا فائدہ ہوگا۔ پتہ نہیں ابھی ڈیلے کیوں ہو رہا ہے اس میں جو سب کچھ چیزیں چل رہی ہیں۔ ایک اور بھی میں آپ کو بتا دوں کہ صدر پیوٹن نے، روسی صدر نے ایک خاص طور پہ ایک تجویز دی ہوئی ہے، بلکہ تجویز نہیں دی، انہوں نے اظہار کیا اس کا کہ شنگھائی تعاون تنظیم جو ہے اس کو وہ نیٹو کی طرز پہ، جیسے مغربی ممالک کا فوجی اتحاد ہے نیٹو، ملٹری الائنس بنایا جائے، جی اس کو ملٹری الائنس بنایا جائے، شنگھائی تعاون تنظیم کو بھی، اور یہ تجویز وہ دے چکے ہیں اور اس پہ کام ہو رہا ہے۔ اور میرا اپنا خیال یہی ہے کہ خاص طور پہ اب ماسکو جو ہے وہ آ گیا ہے کہ جو امن معاہدہ ہوا ہے افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان، اس کو آگے بڑھایا جائے اور اس سے روح گردانی نہ کی جائے۔ وہ افغان طالبان کے ساتھ بھی رابطے میں ہے اور افغانستان میں اندر موجود دیگر سٹیک ہولڈر، دیگر گروپس، ان سب کے ساتھ، اور ایک ہو سکتا ہے ماسکو جو ہے وہ ایک افغانستان سے متعلق اور تازہ ترین صورتحال سے متعلق ایک کانفرنس بھی طلب کرے، جس میں چائنا بھی ہوگا، پاکستان بھی ہوگا، ایران بھی ہوگا، افغانستان کے بھی سٹیک ہولڈر سارے ہوں گے۔ تو یہ چیز بھی آگے بڑھ رہی ہے انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں جی۔ جی کچھ کہیں گے؟ جس میں پاکستان میں امن و سکون اور خوشحالی کا سفر شروع ہو، ہم ایسی تمام ایفرٹس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بالکل صحیح، کیونکہ پاکستان کی بھی خواہش ہے کہ افغانستان میں مکمل امن ہو اور جو معاہدہ کیا ہے اس پہ عمل درآمد کیا جائے اور صدق کے دل سے کیا جائے، کیونکہ افغان طالبان جو ہیں، ایک یہ اطلاعات بھی ہیں کہ افغان طالبان نے واضح طور پہ ایک میسیج دے دیا ہے، بلکہ ملا عبدالغنی برادر نے کھلا خط لکھا ہے امریکی حکام کے اس کو بھی اور باقی جو اس ریجن کے اہم ممالک ہیں ان کے نام، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم معاہدے پہ عمل درآمد کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر معاہدے پہ عمل درآمد نہ کیا گیا اور مستقل ایک انٹرا افغان ڈائیلاگ کی صورت میں اس کو آگے نہ بڑھایا گیا تو ایسی صورت میں پھر ان کے لیے بھی مشکل ہوگا۔ اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ افغان طالبان موسم بہار کی آمد سے پہلے اپنی جنگی تیاریاں بھی بھرپور طریقے سے کر رہے ہیں کوئی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے۔ تو آگے بڑھتے ہیں چوہے صاحب، سینٹ کا الیکشن، اور آج آپ کے شہر لاہور میں بھی کچھ کاغذات نامزدگی منظور، کچھ ریجیکٹ، فیصل واڈا کے کاغذات منظور ہو گئے ہیں اور ان کے خلاف جو پیپلز پارٹی کی اپیل تھی وہ خارج کر دی گئی، لہٰذا اب وہ کوالیفائی کر گئے ہیں، اب وہ سینٹر بننے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سیف اللہ بڑو بدستور ڈسکوالیفائی ہیں اور پرویز رشید صاحب بدستور ڈسکوالیفائی۔ آج لاہور میں الیکشن ٹریبیونل میں سماعت ہوئی اور کیا تفصیلات تھیں، نتیجہ تو یہی نکلا کہ ان کے کاغذات نامزدگی جو ریجیکٹ ہوئے تھے وہ فیصلہ برقرار رکھا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے عابد خان صاحب، ہمارے سینئر رپورٹر ہیں، وہ اس ساری کارروائی کے چشمدید گواہ بھی ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ عابد خان صاحب آج کیا ہوا؟ جی بالکل جی، صابر شاکر صاحب، آج جو ہے وہ پرویز رشید کے ساتھ بالکل اسی محاورے کا ایک بالکل منطبق نظر آتا ہے ان پہ کہ نمازیں بخشوانے گئے اور جو ہے روزے گلے پڑ گئے۔ آج وہ 96 لاکھ کا ایک ایشو جو ہے وہ جو پنجاب ہاؤس کا تھا وہ لے کر اس کے حوالے سے اپیل انہوں نے جو ہے وہ ہائی کورٹ میں دائر کی الیکشن ٹریبونل میں، تو وہاں ان کے خلاف جو عطاء اللہ قاسمی کیس تھا پی ٹی وی کا، وہ کیس کا اعتراض بھی جو ہے وہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کی جانب سے اور جو دیگر اعتراض کنندہ تھے رانا مدثر اور زینب عمیر کی جانب سے وہ اٹھایا گیا کہ سپریم کورٹ نے عطاء اللہ قاسمی کیس میں بھی پرویز رشید کو 20% جو ہے وہ روپے واپس کرنے کے احکامات جاری کیے تھے۔ اب وہ 19 کروڑ اور کوئی تقریباً 87 لاکھ روپے بنتے ہیں جو عطاء اللہ قاسمی نے واپس کرنے تھے۔ آج اگر ان کا 20% لگاتے تو تقریباً 4 کروڑ روپے یہ بھی جو ہے وہ ادا کرنے تھے۔ عدالت کو یہ بتایا گیا کہ جب پی ٹی وی ان کو نوٹس کرتا ہے تو یہ آگے سے یہ جواب دیتے ہیں کہ ریویو پٹیشن میں ہے، حالانکہ اس میں کوئی ریسٹریننگ آرڈر سپریم کورٹ کی جانب سے ابھی تک نہیں آیا، جسٹ ایک جو ہے وہ ریویو ہے۔
تو ان کو یہی کہنا تھا کہ پی ٹی وی کو پیسے واپس نہیں کریں گے. جو 96 لاکھ پنجاب ہاؤس کا معاملہ ہے وہ بھی بڑا دلچسپ ہے. اس میں آپ یہ دیکھیں صابر صاحب کہ اس میں یہ مانتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں علم اس بات کا کہ آیا مجھے جو ہے وہ 96 لاکھ روپے دینے یا نہیں دینے, مگر اس میں یہ انکار بھی نہیں کرتے کہ پنجاب ہاؤس میں ان کو جگہ الاٹ ہوئی تھی یا نہیں. ان کے وکیل یہ تو کہتے ہیں کہ ان کو پنجاب ہاؤس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ منسٹر انکلیو میں ان کے لیے جگہ تھی, ایک پورا بنگلو تھا, تو پنجاب ہاؤس کا ان کو علم نہیں ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نہیں مانتے کہ یہ بھی تردید بھی نہیں کرتے, ڈینائل بھی نہیں دیتے کہ ان کے پاس پنجاب ہاؤس کا کمرہ نہیں تھا. یہ ایک عجیب سا ان کا بیان تھا. یہ مانتے ہیں کہ ان کو پیسوں کا علم نہیں تھا, لیکن یہ اس سے بھی انکار نہیں کرتے کہ انہوں نے یہ جگہ الاٹ نہیں کروائی تھی. یہ تو اسی طرح تھا کہ جیسے ایک بندہ ہوٹل میں رہائش پذیر ہو اور اس کے بعد وہ کہے کہ مجھے تو یہ علم نہیں تھا. اور جو یہ کہہ رہے تھے کہ میں چیک لے کے گیا تھا اور چیک ریسیو نہیں ہوا اور مجھے کسی نے لفٹ نہیں کروائی, اس پہ کیا ہے, اس اعتراض کا کیا جواب آیا؟ جی وہ بڑا دلچسپ ان کا ایک اسٹانس تھا. وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم متعلقہ لوگوں کے پاس گئے, مختلف جو سیکٹریز تھے سی ایم کے, جو سیکٹری ٹو سی ایم, چیف سیکٹری وغیرہ وغیرہ, مگر جو کنسرن بندہ تھا, جو کنٹرولر ہے وسیم احمد پنجاب ہاؤس کا, اس کا آفس جو ہے وہ موجود تھا, وہاں یہ نہیں گئے. اب وسیم احمد نے آج آ کے عدالت میں یہ بتایا کہ وہ اس دن بیمار تھے جب ان کو ریٹرننگ افسر نے یہ اجازت دی تھی کہ آپ پیسے جمع کروائیں, مگر ان کا آفس کھلا ہوا تھا اور ان کے عملے نے انہیں یہ بتایا کہ کسی بھی شخص نے پیسے دینے کے لیے رابطہ نہیں کیا, جبکہ ان کی یہی کوشش تھی کہ عدالت کو یہ باور کروا سکے کہ انہوں نے پیسے جمع کرانے کی کوشش کی, جان بوجھ کر ان کو سیاسی جو ہے وہ انتقام کا نشانہ بناتے ان کے پیسے جمع ہوئے, مگر جو متعلقہ بندہ تھا, جو شخص تھا, ان کو انہوں نے پیسے نہیں پہنچائے. اس پر جو ہے وہ عدالت نے یہ بھی استفسار کیا کہ بیان حلفی پر جو ہے وہ آپ نے یہ بات کہی ہے, آپ نے اس بات کا انکار بھی نہیں کیا کہ پنجاب ہاؤس میں آپ کو کمرہ الاٹ نہیں ہوا تھا. پرویز رشید کے وکیل کا یہ کہنا تھا جی کہ ہم متعلقہ لوگوں کے پاس جاتے رہے, لیکن ڈسکا کے لوگوں کے, ڈسکا کے پریزائڈنگ افسران کی طرح وہ افسران بھی غائب ہو گئے, جبکہ کنٹرولر یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا تمام عملہ وہاں موجود تھا, سارا دن موجود رہا. اچھا, اس میں کوئی شخص جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. تو رزلٹ چوہے صاحب, بہت بہت شکریہ عابد خان. تو رزلٹ چوہے صاحب یہ کہ پرویز رشید صاحب ڈسکوالیفائی ہو گئے اور اب انہوں نے اعلان بھی کیا کہ میں اب کوئی دوبارہ اپیل نہیں کروں گا, اپیل میں نہیں جاؤں گا سپریم کورٹ میں, کیونکہ ابھی تک ان کے پاس ایک سٹیج موجود ہے کاغذات منظور کروانے کے لیے. لیکن مریم بی بی کہہ رہی ہیں کہ آپ ضرور جائیں اور قانونی جنگ لڑیں, لیکن پرویز رشید صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو پرویز رشید صاحب نے آج گفتگو بھی کی ہے, کوئی اس کا سارٹ ہے جی؟ آج انہوں نے بات کرنی ہے اس پر. جی چوہے صاحب بتائیں. نہیں پہلے آپ سن لیں ان کا. جی بتائیں. نہیں سارٹ نہیں ہے. اچھا جی, یہ پرویز رشید صاحب جو ہے ہم لوگ پیپلز پارٹی میں تھے, پھر یہ او ایس ڈی رہے, یعنی مشیر کے برابر کے پی گورنمنٹ میں جب نصر اللہ کھٹک وزیر اعلیٰ تھے, اور یہ اسٹوڈنٹ لیڈر رہے ہیں پنڈی سے, اور راجہ انور, ہاں وہ جو کابل سے ان کا مطلب وہاں بھی گئے تھے, مرتضیٰ بھٹو کے وہ سارے معاملات جو جہاز اغوا ہوا, پھر یہ بعد میں جی تو یہ پھر نون لیگ میں آ گئے ہیں, نواز شریف کے کیمپ میں, اور ان کے اب جو انر سرکل ہے نواز شریف کا اور مریم نواز کا, یہ اس میں سب سے نمایاں سمجھے جاتے ہیں. پیدائشی طور پر سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والے ایک دانشور ہیں, لیفٹسٹ ہیں, اور ان کے مطلب ہے ان کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ دیندار ہے بڑا مشکل ہے. مطلب ہے یعنی یہ ان کا ایک, اور اس کے بعد یہ ان کے بارے میں جو پکی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ فوج دشمنی میں کوئی حد جو ہے نہیں چھوڑتے. یعنی جو لوگ فوج پر حملہ کرنا اپنا کوئی جماندرو رائٹ سمجھتے ہیں, ہی از ون آف دیم. اور اس وجہ سے یہ انتہا پسندی کی طرف اور ان چیزوں کی طرف مائل تھے. اور آج کی خبر یہ ہے کہ مریم نواز, یہ انہوں نے میاں نواز شریف سے یہ کہا ہے کہ یہ میرے خلاف بڑی گہری سازش کی گئی ہے, کیونکہ مجھے نہتا اور یتیم کیا جا رہا ہے سیاسی طور پر, کہ جو لوگ میرے دست و بازو بن سکتے ہیں آپ کے بیانیہ کو لے کے جا سکیں, یعنی بیانیہ وہ جو فوج دشمنی ہے, جو پاکستان کے مفادات پر زخم پہنچانے والا, اور کوئی بیانیہ نہیں ہے. تو وہ لوگ جو ہے یہ ایک ایک کر کے مطلب ہے کہ ان کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے. اور اسی میں خبر یہ بھی لے لیں, توقع یہ کر رہا ہے مریم کیمپ
کہ حمزہ شہباز بھی کل ضمانت حاصل کر لیں گے اور اس کے کچھ دیر بعد شہباز شریف بھی، اور ان کی ضمانتیں وہ سمجھتے ہیں پنجابی میں کہ کوئی میرے واسطے یعنی مریم نواز اور نواز شریف دے بیانیے واسطے کوئی خیر ہتھے کام نہیں. چوہدری صاحب بات یہ ہے، ہاں بالکل، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو یہ سائیڈ لائن تو یہ اپنی مرضی سے ہی ہو رہے ہیں. 1 کروڑ روپے کے ڈیفالٹر ہیں پنجاب ہاؤس کے، اور جیسا کہ آپ 4 کروڑ اور بھی نکلا ہے نا، اور 4 کروڑ کا معاملہ ایک اور نکل آیا ہے عطا اللہ قاسمی صاحب کے کیس میں. سپریم کورٹ کا یہ آرڈر ہے، آپ کے حردل عزیز چیف جسٹس میاں ثاقب نثار صاحب نے یہ آرڈر پاس کیا تھا فل بینچ نے. اور تو یہ چیزیں پیسے اگر جمع کروا دیتے پھر تو کس نے روکنا تھا. باقی بھی بے شمار لوگ ہیں اس وقت پالیٹکس کر رہے ہیں، اور گالن گلوچ بھی چل رہی ہے، پالیٹکس بھی چل رہی ہے، اور وہ کوالیفائی ہیں، قومی اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں موجود ہیں، اسمبلیوں میں موجود ہیں. یہ تو ان کی اپنی کارستانی ہے کہ پیسے نہیں جمع کروائے. مجھے یاد ہے اچھی طرح جب ان کو نوٹس ملا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ پنجاب ہاؤس، میں تو آفیشل کیپیسٹی میں رہ رہا تھا، یہ گورنمنٹ کا کام ہے، میرا کام تھوڑی ہے پیسے دینا. تو یہ اب ذرا تھوڑا سا معاملہ چینج ہوا کیونکہ وہ پیسے تو موجود ہیں، ریکارڈ پہ ساری چیزیں ہیں. نہیں جب پیسے نہیں جمع کرائے تو پھر آپ نے خود کھا لیے. وہ بس اس وقت گورنمنٹ تھی نا جی، سی ایم پنجاب تھے شہباز شریف صاحب، پھر مرکزی حکومت بھی آ گئی. 10 سال کا یہ ٹینیور ہے، 7.5 سال بنتے ہیں تقریباً. نہیں پر مریم یا ان کے بندوں کے لیے 1 کروڑ یا 4 کروڑ یا 10 کروڑ کیا میں نہیں رکھتے. کمال کرتے ہیں، انہوں نے براڈ شیٹ سے بھی پیسے لے لیے ہیں. وہ ایک رسمی کاروائی ہے کہ 20,000 پاؤنڈ ہمارے وکیلوں کی فیس دے دے. دیکھیں نا، گورنمنٹ نے پیسے دیے براڈ شیٹ کو اور براڈ شیٹ سے لے لیے انہوں نے 20,000 پاؤنڈ، اس میں بھی منافع کما گئے ہیں. پیسہ تو عاشق ہے ان پہ ویسے بات نہیں پیسہ نہیں چھوڑتے. سائٹ پر ایشو ہے وہ، ان کو بھی نہیں ہم نے چھوڑنا، معاف کرنا جنہوں نے بھی پاکستانی خزانے کے ساتھ. ویسے یہ پہلے پرویز رشید کا کسی بینک میں بھی ابھی تک تو وہ بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں، بلکہ وہ ٹھینگا دکھا رہے ہیں. اور آپ سوچیں ذرا، براڈ شیٹ میں بھی وہ 20,000 پاؤنڈ، پھر 20,000 پاؤنڈ لے گئے. آج صابر شاکر صاحب تھوڑی دیر پہلے مریم صاحبہ اپنے اسی ایجنڈے پر ہیں جو ڈان لیکس کے وقت سے ہے. تو پرویز رشید صاحب بھی تو، پرویز رشید صاحب کو انہوں نے سیک کیا تھا نواز شریف صاحب نے اس کیس میں. جی آج سن لینا جی، کسی نے ٹویٹ کیا ہے کہ جی وہ جو ایک اپنی طرف سے خود ساختہ ٹرم بنائی ہوئی ہے، سلیکٹرز نے سلیکٹڈ کو اپنے حال پر چھوڑ دیا ہے، جاؤ فیس کرو، اور وہ دادلی اور فلاں ڈسکا کانسٹیچوئنسی کا. تو مریم نواز نے کوئی 1 سیکنڈ نہیں لگایا، فوراً کیا نہیں میں نے سلیکٹرز کو کوئی نہیں چھوڑا، میرے پاس 2 نام آ گئے ہیں جنہوں نے دھاندلی کروائی ہے، ہم سارا کا حساب لیں گے. وہ اپنی سوئی ادھر ہی رکھ رہی ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ادھر ہی رکھیں، یہ ہوں ایکسپوز، اور ان کا اصلی چہرہ لوگوں کے سامنے آئے کہ کون پاکستان کے ساتھ ہے، کون پاکستان کی فوج کے ساتھ ہے، کون پاکستان کے مفادات کے ساتھ ہے، اور اپنے پیٹی انٹرسٹ کے لیے دشمن کے بیانیے کو تقویت دیتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں. ویری ویری سیڈ افیئر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مریم نے دیکھیں، بات یہ ہے چوہدری صاحب کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ بار بار ان سے ڈسی جائے گی یا نہیں. کیونکہ پہلے تو یہی ہوا ہے، اب تک کی روایات یہی ہیں. کہتے ہیں کہ عموماً ایک سراغ سے بار بار 2 بار نہیں ڈسا جاتا، یہاں تو بار بار ڈس رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ وہ کر رہی ہے. تو یہ فیصلہ اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے کہ اس طرح کے کرداروں کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے یا نہیں پہنچانا، یا پھر ڈیل اور کبھی ڈھیل اور کبھی کچھ یہ کرنا ہے. تو اس لیے وہ ان کو اندازہ ہے، اور ایکسٹرنل پلیئرز کی سفارش بھی ہے، تو لہٰذا وہ کہہ رہے ہیں کبھی کسی کا نام لے دیتے ہیں، کبھی کسی کا نام لے دیتے ہیں. تو اگر قانون واقعی حرکت میں آئے اور قانون کی اتھارٹی ہو تو پھر مشکل ہوتا ہے. تو یہی چیزیں ہیں. ایک بریک کے بعد ایک اور اہم خبر کہ جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب نے اہم ترین کام شروع کر دیا ہے، بلکہ کافی کچھ مکمل بھی ہو چکا ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. آگے براڈ شیٹ سے متعلق ایک اہم سٹوری ہے، لیکن اس سے پہلے جنوبی پنجاب سے آج ہمارے پاس اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے ایک ہونہار
स्टूडेंट आए हमारे इस्लामाबाद ऑफिस में, मलिक कलीम हैदर, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ब्लाइंड हैं, और वो वज़ीर आज़म इमरान खान से भी उन्होंने शिकवा किया और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से भी शिकवा किया। जो कुछ शिकवा किया उन्हीं की ज़ुबानी सुनिए कि वो क्या डिमांड कर रहे हैं, ख़ास तौर पे स्पेशल पर्सनस के लिए। मेरा नाम मलिक कलीम हैदर आहिर है और मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ स्पेशल कम्युनिटी का जनूबी पंजाब में। इमरान खान साहब, आप हर काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप हमें कम्युनिटी को भूल गए हैं, उन स्पेशल पर्सन को जिन पर स्पेशल पर्सन को ये माशरा एक्सेप्ट नहीं करता। और आपने 70 से 80 हज़ार जनूबी पंजाब से वोट लिए हैं आपके MPA MNA ने, लेकिन वो कोई तवज्जो नहीं दे रहे। आपके जो इर्द गिर्द वाले लोग हैं वो हमारे मसाइल आप तक नहीं पहुंचा रहे। आप कब हमारे वसाइल और कब हमारे मसाइल हल करेंगे? आपसे हमें बहुत सी उम्मीदें थी, लेकिन दिन ब दिन ये उम्मीदें टूटती जा रही हैं, ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब के स्पेशल पर्सन के लिए। आप नेक्स्ट टाइम अगर वोट लेने आएंगे तो हमारे स्पेशल पर्सन आपसे बहुत नाराज़ हैं। खुसूसी कमेटी बनाएं और उन स्पेशल पर्सन को शामिल करें जो वेल एजुकेटेड हैं, जिन्होंने PhD MPhil किया हुआ है। आप उनको शामिल करें और उनको कहें हमारे मसाइल का तयन करें और उनको हल के लिए आपसे रब्ता करें। जी चौधरी साहब, उस्मान बुज़दार साहब साउथ पंजाब से हैं और वहाँ पे ये तलबा, पढ़े लिखे तलबा, स्पेशल पर्सन भी नहीं कहना चाहिए क्योंकि यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, ये BS पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स हैं। नहीं जी, ये मतलब स्पेशल पर्सन हो या जनूबी पंजाब हो या शुमाली पाकिस्तान हो, कोई हो, इनका तो प्रायोरिटी पर होना चाहिए काम। इनका कोई वाली वारिस नहीं है बेचारे। अगर फिर वो पढ़ रहे हैं और MPhil भी कर रहे हैं और बड़ी आला तालीम हासिल करते हैं, तो इनको तो मैं समझता हूँ कि सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इनकी मुश्किलें आसान करे और माजूरी से और इन चीज़ों से हर एक को महफूज रखे। इससे बड़ी कोई बड़ा, इनकी तो बड़ी हिम्मत है। बिल्कुल। तो ये इमरान खान साहब हुकूमत को अवलीन तरजीह के तौर पर, जैसे वो पनाहगाहें बनाई हैं मुसाफरों के लिए और बेघरों के लिए, इनके लिए भी उन्हें खास यानी तो आप इनकी आवाज़ उस्मान बुज़दार साहब तक भी पहुँचाएँ, गवर्नर पंजाब तक भी पहुँचाएँ। आपके वो बिल्कुल बराह रास्त राब्ते में। आपका प्रोग्राम इतना तो नहीं है कि जो देखा नहीं जाता, ये तो अभी पहुँच गई सारी दुनिया में। बिल्कुल ठीक है साहब। अगर आपने टेस्ट करना है तो एक आध चीज पॉइंट आउट करें ना, 2 घंटे बाद कितने फोन आने शुरू। चौधरी साहब, अगली जो है ब्रॉडशीट, एक तरफ तो 20,000 पाउंड उन्होंने ले लिया, दूसरी तरफ जस्टिस अजमत सईद शेख साहब काम शुरू कर चुके हैं। नैब के साबिक 4 अहम तरीन अफसरों के नाम, अफसरों के बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं। नैब से सारे का सारा रिकॉर्ड उन तक पहुंच चुका है। अलबत्ता वजारत कानून, वजारत ख़जाना, इन्होंने अभी तक रिकॉर्ड नहीं दिया जस्टिस अजमत सईद शेख साहब को, और अटॉर्नी जनरल ऑफिस से भी उनको रिकॉर्ड अभी तक मौसूल नहीं हुआ। जी, तो मतलब काम चल पड़ा है ना वो। जी, काम चल पड़ा। अजमत सईद जो है बड़ी बारीकी और ही नोज हिज जॉब। और ये सिर्फ ब्रॉडशीट वाला केस नहीं है, बाकी भी है, हुदैबिया भी है, और कई उनका तो दायरा वसी है, इनका जो कमीशन बना है। जी हाँ। और आप देखेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे वहाँ से, और बेस्ड ऑन फैक्ट्स होंगे, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, और दलाइल के अंबार होंगे, और मुल्की यानी ख़जाने के साथ और पाकिस्तान के मफादात से क्या क्या खलवाड़ हुई, क्यों किस तरह डाका मारा गया, चोरियाँ की गई, वो सारी सामने आई। और इस ब्रॉडशीट वाले इशू में भी बहुत सारे लोगों ने इस बहती गंगा में हाथ रंगे हैं। बिल्कुल। हाथ क्या है वो, क्या पूरे के पूरे नहाए हुए हैं जी, हाथ नहीं, पूरे के पूरे नहाए, डुबकियां मारी हैं। तो अगली स्टोरी जो है साहब, 75 NA-75 डस्का, आज ये लड़ाई लड़ी चीफ इलेक्शन कमीशन, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये मुकदमा सुना और 23 हल्कों में दोबारा गिनती कराई जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये कह दिया अपने उम्मीदवार से, उन्होंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, जितने हल्कों में ये कहते हैं दोबारा आप इलेक्शन करवाएं, गिनती करवानी है गिनती करवाएं। और वही चीज़ आज हमें नज़र आई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने। अब नून लीग ने दोबारा
پورے حلقے کا دوبارہ انتخاب کروانے کا کہا ہے. ابھی تک فیصلہ کوئی نہیں ہوا. تو رانا ثناء اللہ صاحب کی گفتگو سنیے. حکومتی امیدوار کو جتوانے کے لیے لوکل پولیس اور انتظامیہ جو ہے انہوں نے 20 پریزائڈنگ آفیسروں کو اٹھایا. فارم ہاؤس ہے وہاں پہ ان کو رکھا گیا. فردوس عاشق عوام صاحبہ خود بذات خود موجود تھی وہاں پہ. پورے ریزلٹس کا انتظار کیا گیا اور جب یہ دیکھا 340-41 پولنگ اسٹیشن کا وہاں سے یہ ہار رہے ہیں تو اس کے بعد ان کے بیگ کھولے گئے. ان سے نیا رزلٹ تیار کروایا گیا. پھر ہماری جو لیڈ تھی اس کو کور کر کے 7,827 ووٹ کی لیڈ بنائی گئی. اب ذرا رانا صاحب کا ایک اور بھی شاٹ ہے جی جس میں وہ کہہ رہے ہیں پورے حلقے میں پھر سے انتخابات کروائے جائیں. 20 کے انہوں نے پریزائڈنگ آفیسر اٹھا کے رزلٹ تبدیل کیے ہیں. ڈسکا پورا شہر ہے اس کے پولنگ اسٹیشن پہ فائرنگ اور وہاں پہ پولنگ جو ہے وہ بند رہا ہے 4-4 5-5 گھنٹے. یہ رائے دے رہے ہیں کہ جب 100 سے اوپر پولنگ اسٹیشن یہ بنتا ہے تو مناسب ہوگا بہتر ہوگا کہ پورے حلقے میں ری پول ہو جائے. پورے حلقے میں ری پول. اب احسن اقبال صاحب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں 2 مطالبے انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کیے. ہم نے الیکشن کمیشن کو درخواست دی ہے ان تمام پولنگ سٹیشنز میں ری پول کیا جائے یا پورے حلقے کا ری پول کیا جائے تاکہ وہاں پر الیکشن کی شفافیت قائم ہو سکے. یہ ہے جناب پورا حلقہ. اب ذرا آتے ہیں علی اسجد ملی پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے اور ان کا کلیم ہے کہ وہ جیت چکے ہیں. ذرا سنائیے جی. جو کمپلیننٹ نے کمپلین کی ہے جو انہوں نے ریکویسٹ کی ہے الیکشن کمیشن کے سامنے وہ انہوں نے کہی تھی 23 پولنگ سٹیشن کی. میرے کپتان نے پاکستان کے پرائم منسٹر نے ہمیں حکم دے دیا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں آپ مان جاؤ. ہم نے ایگری کر لیا. اب وہ جو ان کی کمپلین ہے جو ریٹن ہے وہ اس سے مکر گئے ہیں اور اب وہ کہہ رہے ہیں جی نہیں ان پہ ہم نہیں کرا سکتے الیکشن. اصل الیکشن تو پورا الیکشن جو تھا وہ. اب اگلا ہے جناب قانونی طور پہ وہ کہتے ہیں میں جیت چکا ہوں نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے. لیگلی ہمارا نوٹیفیکیشن ہونا چاہیے آج ہی ہونا چاہیے. سیکشن 90 اور 92 پڑھ لیں بالکل کلیئر ہے. ان کو کوئی آبجیکشن ہے تو وہ آبجیکشن جو ہے وہ اس نوٹیفیکیشن کے بعد کر دی. عثمان ڈار صاحب 337 پولنگ سٹیشنز تک بالکل الیکشن ٹھیک چل رہا تھا. وہ تمام نتائج پی ایم ایل این ایکسپٹ کر چکی تھی. 23 پولنگ سٹیشنز کی یہ لوگ بات کر رہے تھے. آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں انہوں نے بڑا یو ٹرن لیا اور پورا الیکشن کے اوپر سوالات اٹھا دیے ہیں. ڈسکا کے الیکشن کو متنازع صرف اس لیے بنانا چاہتے ہیں کہ شاید ہمارا بیانیہ جو ہے وہ کسی طرح عوام میں ایکسپٹ ہونا چاہیے. شبلی فراز صاحب وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات. ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ وہ پوری آزادی طریقے سے اپنے فیصلے کریں گے اور جو ان کا فیصلہ ہوگا وہ ہمیں قبول ہوگا. جناب الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ قبول ہوگا. چوہے صاحب کیا راستہ نکلے گا؟ نہیں وہی ہے وہ یا تو رزلٹ جو ہے جو کمپائل ہو چکا ہے وہ ڈکلیئر کر دیا جائے گا اور جس کو آبجیکشن ہے وہ ٹریبیونل میں جائے یا یہ جو 20 یا 23 پولنگ سٹیشن ہے اس میں بھی پھر آگے جا کے انہوں نے کہا کہ 14 یا اس میں سے بھی کچھ جو ہے وہاں کوئی شبہ ہے کہ ٹیمپرنگ ہوئی ایٹ دی فیس آف اٹ. باقی جو ہے وہ 23 والی بات کوئی نہیں ہے. تو وہ پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ یہ ہم الیکشن جیتے ہوئے ہیں آج جیت جائے ہماری ڈکلیئر کر دی جائے یا 20-23 پولنگ سٹیشن جو ہے ان کا دوبارہ پولنگ ہوگا پھر بھی ہم جیت جائیں گے. اب انہوں نے پینترا بدلا ہے مسلم لیگ این نے کہ بھی اس میں ہمارا تو اب کوئی بھلا نہیں ہونا. اور یہ وہ علاقہ ہے جو ملی کا ہر ایک امیدوار اور ہر کینڈیڈیٹ کے کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں جدھر اس کی اسٹرینتھ ہوتی ہے اس کا آبائی علاقہ ہو یا اس کی برادری وغیرہ وغیرہ. اب اگر نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا یہ الیکشن ہولڈ ہو جاتا ہے اور 20 پولنگ سٹیشن میں دوبارہ الیکشن ری پولنگ تو نقصان تو اپوزیشن کا ہی ہوگا سینٹ کے انتخابات میں کیونکہ سیٹ تو ان کی تھی. نہیں اب تو گورنمنٹ کا ہوا نا. اگر رزلٹ ڈکلیئر ہو جائے تو ان کا ایک امیدوار بڑھ گیا ایک ممبر متنازع ہو گیا نا کیونکہ نمبر تو یہ نون لیگ کا ہی تھا نا اپوزیشن کا تھا. یہاں سے اپوزیشن جیتی ہوئی تھی انہی کے کینڈیڈیٹ
وہ بندہ فوت ہو چکا ہے نا، اس وقت تو اویلیبل نہیں ہے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں، سیٹ تو نہیں کی تھی نا، نمبر تو نہیں کا تھا نا، اپوزیشن نمبر تھے نا. نہیں ان کا نہیں ہے. ابھی اگر الیکشن ڈکلیئر ہو جاتا ہے اور ملی جو ہے اس کی جیت کا اعلان کر دیا جاتا ہے جیسے کہ وہ چاہتے ہیں جی، اب مجھے نہیں پتا کیونکہ جو ریٹرننگ آفیسر ہے جو یعنی اس کی مجھے لگ نہیں رہا کہ اس وقت الیکشن رزلٹ اناؤنس ہوگا. اس کی ریزن ہے کہ علی احمد ملی جو کہ پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں وہ خود رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ 20-22 حلقے جو ہیں ان کو ری پول کر دیں. تو جب وہ خود یہ سبمیشن کر رہے ہیں تو پھر کیسے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس تو سکوپ بہت کم رہ گیا، بلکہ ہے ہی نہیں. وہ کہہ رہے ہیں پورے حلقے کی ری پول ہو، پی ٹی آئی کہہ رہی ہے 23 حلقوں کی ری پول ہو، تو رزلٹ تو رک گیا. لہٰذا سینٹ کے الیکشن میں صاحب اب یہ دو دن میں فیصلہ کر دینا جمعرات کو، اور اس طرح نہیں ہوتا. اگر بالکل فیصلہ تو آئے گا، واپس لے لیے تو آپ فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے نا. جی ہاں فیصلہ تو آ جائے گا. اب ایک اور چیز سن لیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز اس وقت ان کو فوج بہت اچھی لگ رہی ہے. نبیل گبول صاحب اور رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ فوج کو تعینات کیا جانا چاہیے. جنرل الیکشن میں کچھ کہتے ہیں، اب کچھ کہہ رہے ہیں، ذرا سنائیے جی. آنے والے جو الیکشنز ہوں گے جب بھی ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر جب ہم کہتے ہیں کہ فوج کو جو ہے سیاست میں نہیں بلایا جائے، لیکن پھر مجبوراً فوج کو سیکیورٹی کے لیے بلایا جاتا ہے. اگر فوج کو سیکورٹی کے لیے بلایا جائے گا اور وہ سیکورٹی تک اپنے آپ کو محدود رکھے گی، کوئی جو ہے وہ بات نہیں کرے گا، بلکہ سب سلام کریں گے، سلوٹ کریں گے سب. چوہے صاحب یہ تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز ایک بار پھر متفق ہیں کہ فوج کے زیر سایہ انتخابات کروائے جائیں. کبھی کہتے ہیں کہ فوج جو ہے وہ اس کی وجہ سے ہم یعنی وہ ہمارے ساتھ یہ کبھی سلیکٹرز کہتے ہیں اب ایک ہی الیکشن ہے، ہاں جی ایک ہی الیکشن ہے تو اس کے آپ نے قتل و غارت بھی ہو گئی ہے، اور کوئی رزلٹ جو ہے نہ نون مان رہی ہے، نہ پی ٹی آئی مان رہی ہے، نہ تیسرا مان رہا ہے. اور یہ پیپلز پارٹی والے کیا کہہ رہے فلاں، یہ بعض کی بولیاں ہیں. پاکستان کو امن و امان کا الیکشن چاہیے تو اس کے لیے تمام ریاستی ایجنسیاں اور ادارے جو ہیں ان کو آن بورڈ ہونا پڑے گا. پہلے کہیں پولیس ہوگی، کہیں دوسری لیئر میں رینجز ہوگی، اور ادھر آئی ایف سی ہوگی، وہاں دوسرے ہوں گے، سندھ میں رینجز ہے، پنجاب میں، تو وغیرہ وغیرہ. تو اسی طرح فوج کو بھی سٹینڈ بائی رکھنا پڑے گا جدھر جدھر ان کی تعیناتی ہو سکتی. بالکل ٹھیک ہے چوہے صاحب، ایک بریک پہ جانا ہے، کہ ٹائم کم ہے، پھر واپس آتے ہیں تو گفتگو یہیں سے شروع کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. اب ذرا دلچسپ دلائل ہیں رضا ربانی صاحب کے. انہوں نے آج سپریم کورٹ میں یہ ایڈمٹ کر لیا کہ سینٹ کے الیکشن میں پیسہ چلتا ہے. کیسے چلتا ہے ذرا ان کے دلائل سن لیں. رضا ربانی صاحب نے کہا جی کہ شواہد کے بغیر سیٹوں کی تعداد میں فرق کو ووٹ فروخت کرنا نہیں کہہ سکتے. بیلٹ پیپرز کی سیکریسی متاثر نہ ہو تو الیکشن کمیشن ووٹوں کا جائزہ لے سکتا ہے. ایسا طریقہ بھی بتا دیں کہ ووٹ دیکھا بھی جائے، سیکریسی متاثر نہ ہو. جسٹس اعجاز الاحسن. رضا ربانی صاحب کہتے ہیں کہ رشوت لینا یا لینے پر آمادگی ظاہر کرنا ووٹ دینے کے پہلے کے مراحل ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر رشوت پہلے لی ہے اور کوئی فکس کیا ہے تو وہ پہلے کے مراحل ہیں، اس سے الیکشن یا ووٹنگ پہ کوئی فرق نہیں ہے. بڑا دلچسپ تھا. ووٹ کے لیے پیسے لینے والا ووٹنگ سے پہلے کرپشن کر چکا ہوتا ہے. یہ بھی بات مان لی انہوں نے رضا ربانی صاحب نے کہ ووٹنگ سے پہلے مال پکڑ لیا، کرپشن ہو گئی. لہذا ووٹ کرنا وہ آگے جا کے بڑا دلچسپ ہے کہ کرپشن ووٹنگ سے پہلے ہوتی ہے، اس کے لیے ووٹ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ رضا ربانی صاحب ہیں. اگر معاہدہ ہو کہ آدھی رقم ووٹ ڈالنے کے بعد ملے گی تو پھر کیا ہوگا؟ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ظاہر ہے معزز جج صاحب بنیسی سوسائٹی کے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ معاملات کیا کیا ہو رہے ہیں. ووٹ ڈالنا ثابت ہوگا تو ہی معلوم ہوگا رقم الیکشن کے لیے دی گئی. ووٹ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کہہ رہے ہیں ووٹ کا حق ہے سینٹ الیکشن شفاف اور کرپشن ہو. چیف جسٹس آف پاکستان عوام کا حق ہے کہ سینٹ الیکشن شفاف اور کرپشن سے پاک ہو. اس کے بعد کسی کو سینٹ الیکشن میں شفافیت پر اعتراض نہیں.
اختلاف رائے صرف سینٹ الیکشن کو شفاف بنانے کے طریقہ کار پہ ہے چیف جسٹس. تو بقیہ گفتگو کریں گے جی کل. بڑی دلچسپ. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.